بلند آواز سے درود پاک و نذران عقیدت پیش کریں، بڑے آواز سے بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج رمضان المبارک کا یہ آخری جمعۃ المبارک ہے، جس کو ہم الوداع جمعہ کے نام سے بھی جو ہوتا ہے اس کے معنی یہ ہیں کہ یہ رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے، کہ رمضان اب ہم سے رخصت ہو رہا ہے اور یہ آخری جمعہ ہے اس رمضان المبارک کا۔ جمعہ کے دن کی بڑی فضیلت بھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک میں اللہ تبارک و تعالی 10 لاکھ گنہگاروں کو افطار کے وقت میں معاف فرما دیتا ہے۔ اور جمعہ کا دن یہ فضیلت رکھتا ہے کہ جمعہ کے دن اللہ رب العزت جمعہ کے روز ہر ساعت 10 لاکھ گنہگاروں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ جمعہ کی فضیلت ہے کہ میرا رب جمعہ والے دن جمعہ کے ہر سیکنڈ کے بدلے 10 لاکھ دوزخ سے دوزخیوں کو آزاد فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب اس رمضان المبارک میں بھی اگر ہم اپنے آپ کو نہیں بدلے، رمضان کے اخیر میں بھی ہم اپنے آپ کو نہیں بدلے، رمضان کا مہینہ آئے اور چلا جائے اور ہم اپنے گناہ ہی نہ بخشوا پائیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت بھی نہ کرا پائے تو اس سے زیادہ بدنصیب انسان پھر کون ہو سکتا ہے۔ رمضان آتا ہی اسی لیے ہے کہ بندے رب کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کا اعتراف کریں، بندے رب کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی مانگیں تو اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ رمضان میں شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے، نیکیوں کا سلسلہ بڑھ جاتا ہے، مساجدیں بھر جاتی ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، تراویح ہے، اتنے پاکیزہ کام ہوتے ہیں، نیکیوں کا سلسلہ عروج پر جاتا ہے۔ اب یہ جو رمضان المبارک کے جو آخری دن ہوتے ہیں، اب رمضان رخصت ہو رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے افسوس تو ہوگا، لیکن افسوس ہوگا کس کو؟ افسوس تو صرف اسی کو ہوگا نا جس نے رمضان کے روزے رکھے ہوں گے، افسوس اس کو ہوگا جس نے رمضان کی تراویح پڑھی ہوں گی، افسوس اس کو ہوگا جس نے تلاوت قرآن کی ہے، جس نے رمضان المبارک کے مہینے کے مزے لیے، جس نے رمضان کی تراویحیں پڑھی، رمضان کے روزے رکھے، گناہوں سے بچتا رہا، تلاوت قرآن کرتا رہا، ذکر اللہ میں مشغول رہا۔ افسوس تو اس کو ہوتا ہے نا کہ یہ بہانے ہم سے جدا ہو رہی ہیں، وہ سحری کی برکتیں ہم سے جدا ہو رہی ہیں، وہ افطار کے وقت کی وہ دعا کی مقبولیت کا جو وقت ہوتا ہے، اس وقت میں جو دعا کرتے ہیں، افطار کا وقت جو ہوتا ہے اتنا خوبصورت ہوتا ہے کہ اس وقت میں جو دعا کری جاتی ہے قبول ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت اس وقت کو لوگوں کو دیکھ کر کے خوشی کا اظہار فرماتا ہے اور فرشتوں سے کہتا ہے میرے فرشتوں دیکھو یہ میرے بندے ہیں، جب تک میرا حکم ہو نہیں جاتا یہ ایک لقمہ بھی اپنے حلق سے نیچے نہیں اتار سکتے ہیں۔ تو خوشی تو ان کو ہوتی ہے، دکھ ان کو ہوتا ہے کہ جو رمضان میں رمضان کا احترام کرتے ہیں۔ اصل عید کس کی ہے؟ اصل عید انہی کی ہوتی ہے جو رمضان کو رمضان کے مہینے میں رمضان کے طریقے سے گزارتے ہیں۔ یہ مجھے بتائیے کہ جو رمضان المبارک میں بھی روزے نہ رکھتا ہو، رمضان میں بھی تراویح نہ پڑھتا ہو، رمضان میں بھی فجر کی نماز قضا کر دیتا ہو، تو اس کے لیے تو ہر دن یکساں ہی ہے نا، اس کے لیے تو ہر دن یکساں ہے، جیسا پہلے تھا ویسی اب ہے، اس کے لیے کون سی نئی بات ہے؟ اس کے لیے تو بس اتنا ہی ہے کہ نئے کپڑے خرید لیے، شاپنگ کر لی اور عید کی نماز پڑھ لی۔ عید اس کی نہیں ہے، عید تو اصل اس کی ہے نا جس نے پورے مہینے اللہ کی بارگاہ میں محنت کی ہے، روزے رکھے ہیں، تراویح پڑھی ہیں، اور یہ جو رات آتی ہے نا جس کو چاند رات کہتے ہیں، وہ لیلۃ الجائزہ انعام کی رات ہوتی ہے۔ اچھا یہ انعام ملتا کس کو ہے؟ یہ انعام اس کو تھوڑی نہ ملے گا جو روزے ہی نہ رکھتا ہو، یہ انعام کیا اس کو ملے گا جو رمضان میں نمازیں بھی نہ پڑھتا ہو، جو تراویح نہ پڑھتا ہو؟ کیا یہ انعام اس کو ملتا ہے؟ آپ دیکھیں کہ عیدی ملتی ہے نا بچوں کو، آپ عیدی دیتے ہیں تو عیدی بچوں کو آپ دیتے ہیں اپنی حیثیت کے مطابق، کوئی 100 روپے دیتا ہے، کوئی 200 روپے دیتا ہے، کوئی 50 روپے دیتا ہے، کوئی 500، کوئی 1000، 2000، 5000 بھی دیتا ہے، جس کی جیسی حیثیت ہوتی ہے لہٰذا وہ اپنے بچوں کو عیدی دیتا ہے۔
یہ انعام کی رات ہے، جو چاند رات ہوتی ہے انعام کی رات ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان کے مطابق بندوں کو عیدی عطا فرما دیتا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ انعام کی رات ہے، لیکن یہ انعام ملے گا کس کو؟ کیا یہ انعام اس کو ملے گا جو فجر میں سوتا رہتا ہو؟ یہ انعام اس کو ملے گا جو دن بھر جو ہے کھانا کھاتا رہتا ہو، اللہ سے ڈرتا بھی نہ ہو اور روزے بھی نہ رکھتا ہو؟ اللہ نے ہٹا کھٹا جسم بنایا ہے، سب کچھ عطا فرمایا ہے، اس کے باوجود بھی روزے رکھنے کی سعادت اس کو نہیں ملتی، کیا انعام اس کو ملے گا؟ انعام اس کو نہیں ملے گا۔ یہ اللہ رب العزت تو بڑی شانوں کا مالک ہے، آپ خود اندازہ لگائیے کہ وہ اپنی شان کے مطابق کتنا انعام عطا فرماتا ہوگا۔ انعام کس کو بولتے ہیں؟ ایک مزدور ہے جو پورے دن اپنی مزدوری ایمانداری کے ساتھ میں نبھاتا ہے، پورے مہینے کام کرتا ہے، صبح سے شام تک اس نے کام کی، محنت کیا اور اپنے پیسے لی اور چلا گیا، پورا مہینہ کام کیا۔ اب جب ایک مہینے کے بعد میں مالک نے دیکھا کہ یار بڑا ایماندار بندہ ہے، صبح سے شام تک بڑی محنت کرتا ہے، بڑی محنت سے کام بھی کرتا ہے، اپنی اجرت لیتا چلا جاتا ہے، پھر جب آخری وقت جب آتا ہے نا، کام جب ختم ہو جاتا ہے تو مالک کو پیار بھی آتا ہے کہ اس بندے نے بڑی محنت سے کام کیا ہے، لہٰذا اس کو اجرت تو دینی ہی چاہیے جو اجرت بنتی ہے، اجرت کے علاوہ اپنی خوشی سے بھی اس کو کچھ نہ کچھ عطا کیا جائے، کیونکہ یہ بندہ جو ہے بڑا محنتی ہے، بڑے پیار سے کام کرتا ہے۔ یہی طریقہ ہے کہ جب بندہ پہلے روزے سے لے کر آخری روزے تک پابندی کے ساتھ میں روزہ رکھتا ہے، اپنے نگاہوں کا بھی روزہ رکھے، اپنی زبان کا بھی روزہ رکھے، اپنے کانوں کا بھی روزہ رکھے، اپنے ہاتھ اور پاؤں کا بھی روزہ رکھتا ہے، اور نماز تراویح بھی ادا کیا کرتا ہے، اور گناہوں سے بچا بھی کرتا ہے، تو پھر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا، فرشتوں بتاؤ اس کا انعام کیا ہونا چاہیے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں مالک انہوں نے بڑی خوش دلی کے ساتھ میں، ایمانداری کے ساتھ میں روزے رکھے، تراویح پڑھی، نماز پڑھی، قرآن کی تلاوت کیا ہے، یا اللہ ان کا انعام تو یہی ہے کہ ان کی مغفرت کر دی جائے۔ اللہ فرماتا میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، جن لوگوں نے، جن میرے بندوں نے میری رضا کی خاطر روزے رکھے ہیں تو ان کا انعام یہ ہے کہ ان کی سب کی مغفرت فرما دی جاتی ہے۔ سبحان اللہ، میں ان کو بخش دیتا ہوں، تو انعام تو یہ ان کو ملتا ہے، ان کو تھوڑی نہ ملتا ہے کہ جو بیٹھ کر کے اپنے گھروں میں اپنے مکانوں میں کھانا کھاتے رہتے ہیں، روزہ ہی نہیں رکھتے ہیں، معاذ اللہ رب العالمین۔ انہیں ڈر نہیں ہے اس بات کا کہ اللہ نے ہمارے اوپر روزے فرض کیے ہیں۔ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، یہ رمضان المبارک کا مہینہ تو یار ہمیں بدلنے کے لیے آتا ہے، یہ اللہ رب العزت نے یہ مبارک مہینہ جو دیا ہے، دیا ہی اسی لیے تاکہ ہم بدل جائیں، اور ہم جو ہے گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں تو اپنے گناہوں کو چھوڑ کر کے نیکیوں کی طرف آ جائیں، اور ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ استغفار کریں۔ ایک اللہ کے نبی تھے، انہوں نے دیکھا راستے میں جا رہے تھے، ایک پتھر، بڑا پتھر تھا، جو پتھر سے پانی نکل رہا تھا، پانی، پتھر سے کیا نکل رہا تھا؟ پانی نکل رہا تھا۔ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، پروردگار عالم یہ اس کے پتھر سے پانی کیوں نکل رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پتھر کو گویائی عطا فرمائی، کیونکہ جو اللہ کے نبی ہوتے ہیں وہ سب سے باتیں کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں یہ طاقت عطا فرما دیتا ہے۔ اس پتھر سے پوچھا کہ تو رو کیوں رہا ہے؟ یہ پانی کیوں نکل رہا ہے تیری آنکھوں سے؟ یہ تیرے اندر سے پانی کیوں نکل رہا ہے؟ تو وہ پتھر جواب دیتا ہے کہ اے اللہ کے نبی، جس دن سے میں نے یہ آیت سنی ہے نا، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ اللہ اکبر، وہ پتھر عرض کر رہا ہے اللہ کے نبی کی بارگاہ میں نے یہ آیت سنی ہے کہ ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، فرما کہ میں اسی دن سے رو رہا ہوں، اس لیے رو رہا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کی آگ میں بھڑکانے کے لیے جہنم کو کہیں مجھے ان پتھروں میں شامل نہ فرما دے۔ اللہ اکبر، کہیں مجھے دوزخ کے اندر نہ ڈال دے۔ پتھر ہو کر کے وہ رو رہا ہے، پتھر ہو کر کے دوزخ کی آگ سے ڈر رہا ہے، وہ پتھر ہو کر کے رب کے خوف سے ڈر رہا ہے۔ ہم انسان ہو کر کے اللہ کے خوف سے نہیں ڈرتے۔ ہمارے اندر کہاں سے اتنی طاقت آ جاتی ہے؟ ہمارے اندر کہاں سے اتنی جرت آ جاتی ہے کہ ہم دن دہاڑے روزہ جو ہے چھوڑ دیا کرتے ہیں؟ ہمارے اندر اتنا حوصلہ کہاں سے جاتا ہے کہ دن دہاڑے ہم نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، تراویحیں چھوڑ دیتے ہیں، دن دہاڑے ہم نمازیں ترک کر دیتے ہیں، وہ بھی رمضان المبارک کے مبارک مہینے میں؟ ہمارے اندر یہ اتنی ہمت کہاں سے آ جاتی ہے؟ وہ ایک پتھر ہے جو رو رہا ہے خدا کے خوف سے کہیں مجھے دوزخ کے اندر ڈال نہ دیا جائے۔ اللہ کے نبی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، مالک اس پتھر کو جو ہے وہاں نہ بھیجنا، یا اللہ اس پتھر کو جو ہے دوزخ میں نہ ڈالنا۔ اللہ رب العزت اللہ اپنے نبی کی دعا کو قبول فرما دیتا ہے، اور اللہ فرماتا ہے اے میرے نبی، ہم نے آپ کی دعا قبول فرما لی، ہم اس پتھر کو دوزخ میں نہیں ڈالیں گے۔ آپ گزر گئے وہاں سے، پھر جب واپس آئے تشریف لائے، کچھ دنوں کے بعد میں پھر وہیں سے گزر ہوا، آپ نے دیکھا وہی معاملہ ہے، پتھر سے پھر وہی پانی جاری ہے۔ آپ نے پھر پوچھا پتھر سے کہ اے پتھر بتا اب کیوں رو رہا ہے؟
اب کس بات کا یہ پانی ہے؟ تو وہ پتھر عرض کرتا ہے اللہ کے نبی میں پہلے تو اس خوف سے رو رہا تھا کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دوزخ میں نہ ڈال دے، لیکن آپ نے جب دعا کی اللہ نے آپ کی دعا قبول فرمائی، آپ کی دعاؤں کی وجہ سے اللہ نے مجھے دوزخ سے تو بچا لیا، اب میں اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں اور اس کے شکریہ میں آنسو بہا رہا ہوں، سبحان اللہ، کہ میں دوزخ سے بچ گیا، سبحان اللہ۔ اس کا شکر بھی تو ادا کرنا چاہیے نا یار اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ ہمارے اندر یہ ہمت کہاں سے آ جاتی ہے؟ آپ ذرا سوچ، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، اللہ فرماتا ہے کیا تم نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ تم ایسے ہی چھوڑ دیے جاؤ گے؟ تم دنیا کے اندر پیدا کیے گئے ہو، دنیا کے اندر بھیجے گئے ہو، دنیا کے اندر آئے ہو، افحسبتم، کیا تم یہ گمان کرتے ہو انما خلقناکم عبثا، اللہ نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے؟ بیکار پیدا نہیں کیا، ہر ایک چیز کا آپ سے حساب لیا جائے گا، ہر ایک چیز کی آپ سے پوچھ گچھ کی جائے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قیامت کے دن بندے کے قدم اس وقت تک نہیں ہٹ سکیں گے جب تک کہ وہ اپنے سوالوں کے جواب نہیں دے دے گا۔ وہ سوال کون سے ہوں گے؟ بتاؤ ہم نے تمہیں جوانی عطا کی، وہ جوانی کہاں گزاری؟ ہم نے تمہیں عمر عطا کی تھی، تم نے عمر کس حصے میں گزاری؟ ہم نے تمہیں مال و دولت دیا تھا، بتاؤ مال و دولت کا تم نے کیا کیا، کیسے کمایا، کہاں خرچ کیا، بتاؤ اس بات کو۔ یہ سارے حساب آپ کو دینے پڑیں گے۔ جوانوں یاد رکھو، جو اپنی جوانی کو صرف آئی پی ایل میچ کی خاطر جو گزار دیتے ہیں، میچ کی خاطر نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، ذرا سوچو کیا کل قیامت کے دن وہ حساب دے پائیں گے؟ عید کی نماز پڑھتے جو فلمیں دیکھنے کے لیے چلے جاتے ہیں، کیا وہ کل قیامت کے دن یہ حساب دے پائیں گے؟ سارا مہینہ ہم جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوشش میں لگے رہتے ہیں، محنت کرتے ہیں، جہاں عید کی نماز ہوتی ہے ساری محنت پر ہم پانی پھیر دیتے ہیں، ساری محنت ہماری بیکار ہو جاتی ہے۔ شیطان جیسے ہی آزاد ہوتا ہے وہ پھر اپنے اوپر قبضہ، آپ کے اوپر قبضہ کر لیتا ہے، کیا فائدہ پھر؟ یار حالات تو یہ ہونا چاہیے تھے کہ ہم رمضان میں جب بدل گئے ہیں اللہ کی توفیق سے تو ہمیں ساری زندگی بدل جانا چاہیے تھا۔ یہاں تو آزاد ہوتے ہی پھر تو ہم شیطانیت پر اتر جاتے ہیں، ہردنگیے پر اتر جاتے ہیں، نہ جانے کیا کیا کرنے لگ جاتے ہیں، کوئی کہیں گھومنے جا رہا ہے، کوئی کہیں یہ عالم ہے۔ اللہ نے آپ کو یہ سب کچھ عطا فرمایا۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے ایک دوست تھے، وہ بیمار پڑ گئے، وہ بھی اللہ والے تھے، میں ان کی تیمارداری کے لیے گیا، تعزیت کے لیے گیا۔ جب میں وہاں پر گیا، وہاں پہنچا تو میں نے کیا دیکھتا ہوں کہ وہ اپنے ہاتھ مل رہے ہیں اور کسی بات پر افسوس کر رہے ہیں، ہائے افسوس، ہائے افسوس، ہائے افسوس۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ حضور آپ کس بات پر افسوس فرما رہے ہیں؟ تو وہ عرض کرتے ہیں کہ میں افسوس اس بات پر کر رہا ہوں، نہ جانے میری کتنی راتیں جو ہے غفلت میں گزر چکی ہیں، نہ جانے کتنی راتیں ایسی ہیں جن راتوں میں نے اپنے رب کو یاد نہیں کیا، نہ جانے کتنے دن ایسے گزر گئے جن دنوں میں نے اپنے رب کے لیے روزہ نہیں رکھا، نہ جانے کتنا وقت ایسا گزر گیا جو غفلت میں گزرا، ان وقت میں نے اللہ کو یاد نہیں کیا، جو ذکر اللہ کے وقت میں جو وقت گزر گیا ہے میں اس پر افسوس کر رہا ہوں، ہائے افسوس ہے، افسوس ہے اس بات پر کہ جو میرا وقت جو یاد الہی کے بغیر گزر گیا، اس وقت کا کیا بنے گا، کیا ہوگا اس کا، افسوس کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرا عزیز، اگر کچھ کرنا ہے تو اللہ کے مخلوق کی خدمت کرو، کچھ کرنا ہے تو اپنے اخلاق اچھے کر لو، کچھ کرنا ہے تو اللہ سے ڈر جاؤ۔ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ۔ آپ اندازہ لگائیے کہ عالم کیا ہوگا اس وقت میں۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بچپن کا زمانہ ہے، جنگل میں لکڑیاں گن رہے ہیں، لکڑیاں چن رہے ہیں گھر کے لیے۔ ایک بزرگ آتے ہیں اللہ والے، آپ نے دیکھا کہ کوئی بچہ ہے جو لکڑیاں چن رہا ہے، سلام کرنا چاہا، سلام نہیں کیا، پھر آگے چلے، پھر سوچا چلو سلام کر لیتا ہوں کہ بچہ ہے، سنت بھی ہے سلام کرنا، سلام کیا، سلام کا جواب دیا۔ سلام کا جواب دینے کے بعد میں آپ نے کہا بچے تیرے گھر والوں نے تجھ پر بڑا ظلم کیا ہے کہ تجھے یہاں لکڑیاں جمع کرنے کے لیے چھوڑ دیا ہے اور تو رو رہا ہے، رو کس بات پر رہا ہے؟ وہ بچہ لکڑیاں ابھی چن رہا ہے، اٹھا رہا ہے اور روتا بھی جا رہا ہے۔ اس نے عرض کیا کہ بزرگ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میں دیکھتا ہوں کہ میری ماں جب چولہے کے اندر جب آگ جلاتی ہے نا، بڑی بڑی لکڑیاں رکھتی ہے، جب بڑی لکڑیاں آگ نہیں پکڑتی ہیں تو پھر ان کا ہوتا یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی لکڑیاں رکھی جاتی ہیں، پہلے چھوٹی لکڑیوں میں آگ لگائی جاتی ہے، جب چھوٹی لکڑیاں آگ پکڑ لیتی ہیں تب بڑی لکڑیاں جو ہے آگ پکڑتی ہیں۔ تو میں ڈر اس بات سے رہا ہوں، میرے ذہن میں بات آتی ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ رب العزت جب گنہگاروں کو، بڑے بڑے گنہگاروں کو، فرعون کو، قارون کو، ایسے ایسے بڑے گنہگاروں کو جب دوزخ کی آگ میں جب جلائے گا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے جلانے سے پہلے ہم جیسے چھوٹے چھوٹے گنہگاروں کو دوزخ میں نہ ڈال دیں۔ اللہ اکبر۔ اس لیے رو رہا ہوں۔ آپ اندازہ لگائیے میرے عزیز،
اور وہ جعفر صادق رضی اللہ تعالی جن کا بچپن میں یہ خوف کا عالم ہے، بچپن میں ان کا یہ عالم ہے۔ ہمارا عالم کیا ہے کہ ہم مسجد کے اندر بھی آتے ہیں، ہمیں خوف نہیں ہوتا ہے، ہم خوف پیدا نہیں کرتے، ہم اپنے سگے بھائی کا خوف نہیں کرتے ہیں کہ ہم اپنے بھائیوں کا حق کھا جاتے ہیں، ہم خوف نہیں پیدا کرتے۔ مجھے افسوس تو اس بات پر ہوتا ہے کہ جب کوئی انسان یہ پوچھتا ہے کہ حضرت سحری میں اتنا وقت رہ گیا تھا، اذان ہو گئی، میں نے کھا لیا، کہ میرا روزہ ہوا یا نہیں ہوا؟ یہ افطار میں کیا نام ہے، میں نے جلدی کر لی، کیا میرا روزہ تو خراب نہیں ہوا؟ میں نے کھجور کھا لیا، روزہ میرا ہوا یا نہیں ہوا؟ روزہ تو نہیں ٹوٹ گیا، روزہ تو خراب نہیں ہو گیا۔ میں کہتا ہوں کہ ایک انسان سحری اور افطار اور روزے کی اتنی فکر کرنے والا کہ ایک انسان اگر پہلے سحری کھا لے تو اسے فکر ہوتی ہے کہ میرا روزہ تو نہیں ہوا، اگر پہلے افطار کر لے تو اسے فکر ہوتی ہے کہ میرا روزہ تو خراب نہیں ہو گیا، روزہ تو نہیں ٹوٹ گیا۔ لیکن اسے فکر یہ کیوں نہیں ہوتی ہے کہ اگر کوئی اپنے بھائی کا حق مارتا ہے تب کیوں فکر نہیں ہوتی ہے کہ بھائی امام صاحب مجھے بتائیں کہ میرا ایمان بھی محفوظ رہا یا نہیں رہا؟ میں نے اپنے پڑوسی کا حق مار لیا ہے، کیا میں مسلمان ہوں یا نہیں ہوں؟ میں نے اپنے جو ہے سگے بھائی کا حق دبا رکھا ہے، کیا میرا ایمان محفوظ ہے یا نہیں ہے؟ کیا میرے اعمال اس لائق ہیں کہ میں رب کی بارگاہ میں بخش دیا جاؤں یا نہیں بخش دیا جاؤں؟ مجھے بتائیے تو صحیح، کیا لوگ اس طرح کے ہیں لوگ سگے اپنی بہنوں کا جو ہے حق مار لیا کرتے ہیں، وہ کبھی نہیں پوچھتے کیا میں بھائی بننے کے لائق بھی ہوں یا نہیں ہوں؟ جو بہن بھائی سے پیار کرتے ہیں، جو آپ دیکھیں بچپنے میں کتنا پیار ہوتا ہے، اس کے باوجود بھی بہنوں کی شادیاں کر دی، شادی کرنے کے بعد میں ان کا کوئی حق نہیں رہتا ہے، جبکہ آپ کتنا بھی کچھ بھی کر لو، جو شریعت نے ان کا حق رکھا ہے وہ تو حق ہمیشہ ان کا رہے گا ہی رہے گا۔ شادی میں آپ کروڑوں روپے آپ ان کو دے دو، وہ تحفہ ہے، وہ کیا ہے؟ وہ تحفہ ہے، وہ ان کی وراثت نہیں ہے، وہ ان کا حصہ نہیں ہے۔ آپ لاکھوں کروڑوں روپے آپ ان کی جو ہے شادیوں میں آپ خرچ کر دو، ان کو دے بھی دو، تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ لیکن جو ان کا اصل حق ہے، چاہے مکان میں ہو، جائیداد میں ہو، پیسے میں ہو، کسی بھی چیز میں ہو، ماں بہن کا حق ہمیشہ رہتا ہے۔ اگر آپ کو کرنا ہی ہے تو فرمایا کہ کتنا خوبصورت جملہ کہا اور کتنی پیاری بات ہے، فرمایا کہ شادیوں میں اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو جہیز نہ دو، جائیداد میں ان کا حصہ دو۔ شادیوں میں خرچ تو تم ویسے ہی بھی کرتے ہو نا، تو ضرورت کیا ہے؟ جہیز نہ دو، صحیح طریقے سے حساب لگاؤ اور ان کا جو حصہ بنتا ہے وہ حصہ دو، تاکہ وہ اپنی زندگی کو آسانی سے گزار سکے۔ تمہارے رحم و کرم پر نہ ہو، اگر پریشان بھی ہو تو اپنی زندگی آسانی سے گزار سکے، کسی کی محتاج نہ ہو، اپنی ہو۔ وہ مکان خرید کے دو، اس کو اس کا جتنا حصہ بنتا ہے وہ پیسہ دے، وہ اپنا کچھ بھی کرے پیسے کا، کم سے کم کل کو اگر اس کے سسرال میں پریشانی بھی آتی ہے تو خود تو اس لائق ہوگی کہ اگر اب وہ خود بھی اس لائق ہوگی کہ اپنا پیٹ پال سکتی ہے۔ وہ اگر آپ جائیداد میں سے اس کا حصہ دو گے، اور حصہ دینا پڑے گا، یہاں نہیں دو گے کوئی بات نہیں، کل قیامت کے دن تو کٹگرے میں کھڑے کیے جاؤ گے نا، وہاں تو پوچھا جائے گا نا کیوں نہیں دیا۔ جب اللہ نے مقرر کرا، جب رسول اللہ نے مقرر کیا ہے، جب شریعت نے حصہ رکھا، تم کون ہوتے ہو کہ اس کا حصہ کھانے والے؟ تم کون ہوتے ہو اس کا حصہ دبانے والے؟ بہن اگر حصہ مانگ لے تو پھر بھائی بات کرنے کو راضی نہیں ہوتا ہے۔ ویسے تو بڑا پیار دکھاتے ہیں، بھانجوں سے بھانجیوں سے بڑا پیار ہے، بڑا پیار ہے، بڑا پیار ہے، اور اگر بہن یہ کہہ دے کہ مجھے حصہ دو اپنی جائیداد میں سے، تو پھر بہن سے برا کوئی نہیں ہے، پھر تو بہن چھوٹ جاتی ہے، پھر تو رشتہ داریاں خراب ہو جاتی ہیں، جبکہ اس نے حق ہی تو مانگا ہے، حق مانگا ہے۔ یاد رکھو میرے پیارے، قوم کا درد اپنے اندر رکھو، قوم سے پیار کرو اور اپنے بھائیوں کا حق ادا کرو۔ قسم خدا کی، رمضان المبارک میں روزے رکھنے سے زیادہ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ روزہ رکھنا فرض ہے، لیکن حصہ دینا بھی فرض ہے، جس طرح سے روزہ رکھنا فرض ہے شریعت مطہرہ میں۔ آپ روزے رکھتے ہیں، اگر نہیں رکھیں گے تو اللہ ناراض ہوگا، نہیں رکھیں گے اللہ ناراض ہوگا، ضرور ہوگا، آپ کو گناہ کی سزا بھی ملے گی، لیکن اللہ چاہے تو معاف بھی فرما سکتا ہے، اللہ چاہے معاف بھی فرما سکتا ہے، کیونکہ یہ اس کا حق ہے، بندے کا حق نہیں ہے۔ کیونکہ کیا ہے، یہ بندے کا حق نہیں ہے، اللہ کا حق ہے، چاہے تو معاف کر دے، چاہے تو عذاب دے۔ لیکن اگر آپ دنیا کے اندر کسی کا حق مارتے ہیں تو اللہ رب العزت معاف نہیں فرماتا جب تک کہ وہ بندہ آپ کو معاف نہیں کر دیتا جس کا آپ نے حق مارا ہے۔ آپ چاہیں کتنے بھی عمرہ کر لیں، آپ چاہیں کتنے بھی حج کر لیں، آپ کتنی بھی نیکیاں کر لیں، کتنے بھی روزے رکھ لیں، کتنے بھی آپ جو ہے نیکیاں کر لیں، سجدہ کر لیں، قرآن کی تلاوت کر لیں، ساری زندگی سجدے میں پڑے رہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگتے رہیں، ہاتھ اٹھاتے رہیں، قسم خدا کی آپ نے جس کا حق مارا ہے، اپنی بہن کا یا بھائی کا، اگر ان کا حق مارا ہے تو یاد رکھیں آپ جب تک اس کا حق نہیں لوٹا دیتے ہیں تب تک نہ آپ کی نمازیں قبول ہو رہی ہیں، نہ آپ کے حج و عمرے قبول ہو رہے ہیں، نہ آپ کے روزے قبول ہو رہے ہیں، کچھ بھی قبول نہیں ہونے والا۔ چاہتے ہو کہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول بنو تو پہلے جو ہے
حقداروں کو ان کا حق لوٹا دو، حقداروں کو ان کا حق لوٹا دو۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ وہ مسلمان ہو اور اپنے بھائیوں کا حق مار لے، اپنی بہنوں کا حق مار لے، اور وہ ماں باپ بھی بڑے، میں تو کہتا ہوں یار ماں باپ کیسے ہیں بڑے، کچھ ماں باپ بھی ایسے ہوتے ہیں جو اولاد کے لیے صحیح فیصلہ نہیں کر پاتے ہیں، اولاد کے حق میں صحیح فیصلہ نہیں کر پاتے، کہیں ماں باپ بھی بڑے بڑے غلط ہو جاتے ہیں، کسی کو زیادہ دے دیا، کسی کو کم دے دیا، کسی کو بیٹیوں کو کچھ بھی نہیں سمجھا، لڑکوں کو سب کچھ سمجھنے لگے، کہیں ماں باپ بہت غلط ہوتے ہیں۔ ایسا نہ کیا کرو، یہ رمضان المبارک کا مبارک مہینہ ہے، اس مبارک مہینے میں اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرو، اور کوشش یہ کرو کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی جن کا جو حق ہے ہم ان کا پورا حق ان کو ادا فرمائیں گے۔ اگر چاہتے ہو دیکھو آپ کے روزے قبول ہوں، اللہ کی بارگاہ میں آپ کی مغفرت ہو جائے، اللہ کی بارگاہ میں سرخ روئی حاصل کرو، چاہتے ہو اس حال میں کہ اللہ آپ سے راضی ہو، اس حال میں اللہ سے ملو، تو پھر دوسروں کا حق ادا کر دو، دوسروں کا حق ادا کر دو، بہنوں کا حق دے دو یار، شادیاں بھی ہو گئی ہیں تو ان کا حق دو، ان کا حق موجود ہے آپ کے پاس میں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ بہت سے تو حق مانگنے پر جو ہے رشتہ داریاں یہاں تک ختم کر دیتے ہیں، عید تک پر نہیں پوچھتے ہیں۔ بہنیں ہیں بڑی پیاری ہوتی ہیں، بہنیں بہت محبت کرتی ہیں بھائیوں سے، بہنیں بہت محبت کرتی ہیں بھائیوں سے، یار ذرا سوچ کے تو دیکھو، قسم خدا کی بہنیں بڑی دعائیں مانگتی ہیں اپنے بھائیوں کی کامیابی کے لیے، یہ بھائی ہے جو اپنی بہنوں کا حق ادا نہیں کرتا ہے۔ بہنیں بہت پیار کرتی ہیں، بہنیں ہمیشہ چاہتی ہیں کہ میرا بھائی کامیاب ہو، کبھی کر کے تو دیکھو یار، ہے نا؟ تو ان کا حق دو، جن کا حق ہے ان کا لوٹاؤ ان کو، بہنوں کو پیار کرو۔ عید پر جہاں اپنے لیے اپنے بچوں کے لیے اتنے کپڑے بناتے ہو وہاں بہنوں کے لیے بنایا کرو، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہوگا، راضی ہوگا۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ و نور عرشہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔